اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم وقال عز وجل كما ورد في سورة الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تعصوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وقال عز وجل كما ورد في سورة الانشراح ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا صدق اللہ العظیم. وعن ابی العباس عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. رواه الترمذی رحمہ اللہ وقال حدیث حسن صحیح. وفي روایت غیر الترمذی احفظ اللہ تجدہ امامک تعرف الى اللہ في الرخاء يعرفك في الشدہ وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. یہ حدیث نمبر 19 40 نبوی کی روح دین کے اعتبار سے ایک بہت ہی اہم مسئلے سے بحث کرتی ہے. اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس جن کی کنیت ہے ابو العباس، یعنی ان کے والد کا نام بھی عباس ہے، ان کے بیٹے کا نام بھی عباس ہے. عن ابی العباس عبداللہ ابن عمر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. تو اس میں چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ استعانت باللہ، مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مانگو، یہ دین کی روح کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم روح دین. میں نے اسی لیے آج سورہ فاتحہ کی تلاوت کی شروع میں کہ اس مسئلے کی اہمیت جو ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے. سورہ فاتحہ جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، حدیث نبوی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں. ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں.
یا یہ دوسری بات ہے فقہ حنفی کے مطابق امام پڑھتا ہے اگر جہری انداز میں تو گویا کہ پوری جماعت کی طرف سے ادائیگی ہوگی، لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ ہی اصل نماز ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں جو مسلم شریف میں آئی ہے حضرت ابو ہریرہ سے سورہ فاتحہ کی تجزیہ کیا گیا ہے مضامین کا، اور وہ حدیث قدسی ہے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا۔ بندہ کہتا، اب اس کے بعد ساری تفصیل سورہ فاتحہ کی ہے۔ صلاۃ کہا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، تو ہم تو صلاۃ میں سورہ فاتحہ بھی ہے، پھر اس کے بعد کچھ ہم اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں، پھر رکوع بھی ہے، پھر سجود بھی ہے، قیام بھی ہے اور قاعدہ بھی ہے، سب ہے صلاۃ تو منقسم، لیکن یہ کہ اصل صلاۃ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ اس حدیث میں تجزیہ کیا گیا ہے، جب بندہ کہتا ہے، میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں یہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، تعریف کی، ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میں کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو یہ سارا میں نے اس لیے آپ کو حوالہ دے دیا ہے۔ آج میں سورہ فاتحہ کا درس نہیں دے رہا ہوں، پوری بات نہیں سنا رہا ہوں کہ اصل نماز سورہ فاتحہ۔ اب سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں اور عجیب ترتیب ہے، 3 آیتوں پر ایک جملہ بنتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آیتیں 3 جملہ 1، پھر 3 آیتوں پر ایک جملہ ہے آخر میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آیتیں 3 جملہ 1۔ درمیانی آیت ہے 4 نمبر کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے در حقیقت مرکزی آیت، مرکزی ہو گئی، 3 ادھر 3 ادھر، پھر وہ 3 ایک جملہ، آخری 3 ایک جملہ، اور یہ ایک آیت میں 2 جملے ہیں۔ ایاک نعبد بھی مکمل جملہ ہے، وہ ایاک نستعین بھی مکمل جملہ ہے، اور یہیں پر سورہ فاتحہ کی وہ تقسیم ہوتی ہے آدھی، 3.5 آیتیں ادھر ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ اب واو آ گیا، یہ واو ایسے ہے جیسے کہ آپ ترازو کو پکڑتے ہیں، مٹھ اس کی جو ہے۔ اب 3.5 آیتیں ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ یہ جو مرکزی آیت ہے، اس میں 2 باتوں کا ذکر ہے۔ ایاک نعبد، ایک تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ حال اور ماضی، حال اور مستقبل دونوں کو محیط ہے۔ اور دوسرا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ گویا کہ دین کا ایک مرکزی نقطہ ہے، جو صلاۃ کا مرکزی نقطہ ہے، وہی در حقیقت دین کا مرکزی نقطہ ہے۔ اب ہم اس پر غور کر چکے ہیں، 40 نبوی کی حدیث نمبر 3 جو ہے وہ اس پر ہے، ایاک نعبد، اس میں گفتگو ہو چکی ہے تفصیل سے کہ عبادت کا تصور کیا ہے، جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور تمام رسولوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور اس میں جو کنفیوژن ہم نے پیدا کر دیا ہے کہ عبادت کو عبادات کے مترادف قرار دے دیا، نماز روزہ حج اور زکوٰۃ یہ عبادات ہیں، وہ عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ہے پوری زندگی میں ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت اللہ کی اطاعت۔ ہر وقت نماز تو نہیں پڑھی جاتی، ہر روز روزہ تو نہیں رکھا جاتا۔ یہ جو کہا کہ میں نے صرف تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کرو، تو عبادت سے مراد یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، یہ در حقیقت اس عبادت کے لیے سپورٹس ہے۔
جیسے 4 ستون ہیں، ان پر چھت ہے، چھت کو سپورٹ دینے کے لیے ستون ہے۔ ستونوں کی معنویت ہی تب ہے جبکہ چھت ہو، ورنہ کیا کہیں گے کس لیے کھڑے کر دیے 4 ستون، پاگل بنے کوئی، کس لیے، واٹ فار، جب تک کہ چھت کا تصور نہ ہو۔ شامیانے کے لیے 4 آپ نے بانس کھڑے کیے ہیں، کس لیے، اس شامیانے کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو اب اس میں جو بیت مضمون آیا وہ یہاں بھی آ گیا اس حدیث میں، تو قرآن مجید کی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے دوسری بات جس پر کہ آج کی ہماری مرکزی جو مضمون ہے وہ یہ حدیث، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اب آپ یوں سمجھیے کہ مدد جو مانگی جاتی ہے مختلف الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ استعانت وہ اس حدیث میں بھی آیا، قرآن میں بھی آیا، سورہ فاتحہ میں ایاک نستعین۔ استمداد مدد طلب کرنا، استنصار نصرت مانگنا، استدعاء کوئی دعا کرنا کسی کام کے لیے، استغاثہ کسی کی دعائی دینا، یہ تمام ایک قبیل کی چیزیں ہیں، ان کو جمع کر لیجیے استعانت۔ اب استعانت ایک تو ہے عام مادی دنیا کے اصول کے اندر میں کسی سے کہوں بھائی مجھے ذرا پانی پلا دینا، یہ بھی استعانت ہی ہو گئی نا، میں نے اپنی ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے مدد چاہیے، اس میں کوئی شرک نہیں، کوئی برائی نہیں، معلوم ہے یہ ایک عام مادی قوانین کے تحت ہوگا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حضور کے بارے میں یہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کبھی ایسے کام کے لیے بھی کسی کو نہیں کہتے تھے، یہاں تک کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا جو گھوڑا ہے وہ نیچے گر گیا تو آپ اپنی سواری کو بٹھا کر یا اتر کر خود گھوڑا اٹھاتے تھے، کسی سے کہتے نہیں تھے کہ مجھے ذرا اٹھا دو۔ تو یہ استدعاء، استعانت، استمداد، اس میں ایک درجے ہیں، بڑے اونچے اونچے درجے بھی ہیں، لیکن عام حالات میں ہم مادی قوانین کے تحت اگر کوئی مدد چاہے کسی سے تو کوئی بری بات نہیں، اس میں کوئی شرک نہیں، اس میں کوئی کفر نہیں، اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک اس کا ایک درجہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن یہ کہ ماورائی انداز میں کسی غیر مرئی حقیقی یا موہومہ شخصیت سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ غیر مرئی حقیقی فرشتے ہیں، غیر مرئی ہے حقیقی، موہومہ جنہوں نے گاڈز اینڈ گاڈیسز اور آلہہ بنا لیے، دیویاں دیوتیاں بنا لیے، یہ موہومہ ہے، ان کے وہم کی پیداوار، وہ بھی غیر مرئی ہے، ان کی انہوں نے تصویریں بنا دی ہیں پوجنے کے لیے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویریں جو ہم نے بنائی ہیں یا یہ مجسمے بنائے ہیں، بت بنائے ہیں، یہ صرف توجہ کے ارتکاز کے لیے ہے تاکہ پورا مراقبہ کر سکے، ہم اپنی توجہ کو مرکوز کر سکیں۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان بتوں میں کچھ نہیں ہے۔ ایک عام ہندو ہے بیچارہ، عام جاہل دیہاتی، وہ تو یہی سمجھتا ہوگا کہ اسی میں ہے سب کچھ، اس بت ہی کے اندر ہے، لیکن جو پڑھے لکھے ہندو ہیں، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ڈاکٹر رادھا کرشنن بہت بڑا فلسفی تھا، جو آپ کو معلوم ہے بھارت کا صدر رہا ہے، بہت بڑا فلسفی، تو اس کی ایک کتاب ہے انڈین فلسفی پہ، اتنی موٹی موٹی 2 جلدیں ہیں اور بڑی باریک ٹائپ کی، اس میں اس نے کہا کہ ہم ان بتوں میں کچھ نہیں سمجھتے، یہ تو صرف کنسنٹریشن، توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے ہم نے ان کو بنا لیا ہے تاکہ ان کے ساتھ ایک ذہنی اور روحانی رشتہ قائم کرنے کے لیے اپنی توجہات کو مرکوز کر سکیں۔ بہرحال یہ میں نے بتایا، ایک ہے غیر مرئی حقیقی، ایک ہے غیر مرئی موہومہ۔ غیر مرئی حقیقی میں فرشتے بھی ہیں، معلوم ہے یہاں موجود ہیں، کرام الکاتبین ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذرا میری یہ مشکل دور کر دو، اس فرشتے سے میں مخاطب نہیں ہو سکتا، یہ شرک ہو جائے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے فرشتہ ہے، فرشتے تو اس وقت ہمارے اس مجمع کو گھیرے ہوئے ہیں،
حضور کی حدیث ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ۔ جب بھی کبھی میرے گھروں سے کسی گھر میں میرے بندے جمع ہوتے ہیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور ان پر رحمت چھا جاتی ہے اور سکینت ان پر آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے فی من عندہ۔ دیکھو اے فرشتو، تم تو کہتے تھے نا کہ اے اللہ تو یہ خلیفہ بنانے چلا ہے آدم، یہ تو دنیا میں فساد مچائے گا، دیکھو وہ میرے بندے وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان کا اپنی اس مجلس میں، وہ جو ملائے اعلیٰ کی مجلس ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جو فرشتے ہیں، تو فرشتے ہیں لیکن مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ اسی طرح اب ذرا مسئلہ دوسرا وہ مختلف ہی ہو جائے گا۔ میں نے پہلے وہ بات کی جس میں اختلاف کا امکان ہی، فرشتے تو ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، اور اصل میں ایمان بالملائکہ ہی کی شکل بگڑی ہے۔ یہ جو گاڈز اور گاڈیسز بنا لیے گئے اور دیوی اور دیوتا بنا لیے گئے اور آلہہ بنا لیے گئے، ملائکہ ہی کی، ملائکہ کو اللہ نے ایک ایک کام کے اوپر معمور کیا ہوا ہے۔ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ بارش کا فرشتہ ہے، یہ فلاں کا فرشتہ ہے، انہوں نے انہی کو دیوتا بنا لیا۔ بس غلطی کیا لگی کہ ان کا کوئی اختیار بھی ہے۔ ہمارا ایمان کیا؟ فرشتوں کا اختیار کوئی نہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیتا ہے کرتے ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں۔ بس یہ باریک سا پردہ ہے، یہی ایمان بالملائکہ بن گیا ہے، دیویوں اور دیوتاؤں کی شکل اختیار کی۔ عرب کے لوگ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، ان کے نام پر انہوں نے لات، یہ مؤنث نام ہے، لات، عزا عزیز کا مؤنث ہے، منات یہ سب مؤنث نام ہے، یہ دیویاں ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے ہیں ایسے۔ تو میں نے کہا کہ پہلے میں نے بات کی ہے وہ غیر مرئی کہ جو یقینی ہے، متفق علیہ ہیں، فرشتے ہیں۔ ایک ہے مختلف فی، وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح بھی ہیں، ان کو بھی یہ، اگر یہ قول امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کا نہ ہوتا تو میں کبھی اس کو تسلیم نہ کرتا۔ ان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کی ارواح کو بھی فرشتوں کے جو درجہ اسفل ہے، سب سے نچلے درجے کے جو فرشتے ہیں، ان میں شامل کر دیتا ہے، اور اللہ کے احکام کی جیسے تنفیذ وہ فرشتے کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ مختلف یہ مسئلہ ہو گیا، سب کے نزدیک نہیں ہے ایسا، لیکن یہ کہ بعض کے نزدیک شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کو تو ہم اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں تو نہیں پھینک سکتے بات، لیکن ان کو بھی نہیں پکارا جائے گا، وہ ہے، وہ بھی اللہ کی سول سروس کے اندر بھرتی ہو گئے۔ سول سروس ہے نا، اس کے کارڈرز ہیں ہمارے یہاں۔ پٹواری سے آپ چلیں گے تو ریونیو کا محکمہ جو ہے، پٹواری پر گرداور اور گرداور سے گرداور، قانون گو اور اس سے اوپر اور نائب تحصیلدار تک یہ چلے گا۔ تو فرشتوں کے بھی گریڈ ہیں، طبقہ اسفل، طبقہ اعلیٰ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ارواح کو بھی اس میں شامل کر دے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اور اس کو ماننے سے کوئی شرک لازم نہیں آئے گا۔ ہاں انہیں پکارو گے تو شرک لازم آئے گا۔ بات سمجھ رہے؟ باریک فرق۔ فرشتوں کو مانتے ہیں، پکار نہیں سکتے، مدد نہیں مانگ سکتے۔ اسی طریقے سے ان کو آپ مانتے بھی ہوں اگر کہ وہ ملائکہ کی آخری صف میں ان کو بھی اللہ نے بھرتی کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ اختلاف کریں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی بات کے لیے کوئی دلیل قرآن مجید سے ہمیں نہیں ملتی، فرض کیجیے کوئی شخص کہتا ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک قول ہے ایک محدث کا ہے، لیکن میں نے جو بات فرق جو بتا